اور یقین کریں آیت اللہ مرشی نجفی آل اللہ مقاموں، جن کا ایک مرتبہ تھا قوم میں، یقین کریں میں نے ان کا دور دیکھا ہے. ایسا مرجع، ایسا شخص بڑی مشکل سے پیدا ہوتا. انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب بھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے اور تم پریشان ہو جاؤ تو کسی دعا کی طرف نہ جاؤ، فرش حسین بچھا دو اپنے گھر میں، اور فرش حسین بچھانے کے بعد بیٹھ جاؤ. جیسے تم فرش حسین بچھاؤ گے، کوئی آئے چاہے نہ آئے، حسین کی ماں ضرور آئے گی. اور جس گھر میں امام حسین کی ماں شہزادی سلام اللہ علیہ کا لطف و کرم ہو جائے، اس گھر پہ کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اسی لیے گھروں کی مجالس کو فروغ دیا گیا. چوتھے امام نے گھر میں ہی تو مجلس کی نا، آٹھویں امام نے گھر میں مجلس کی. پھر اس کے بعد میں ایک بات کہتا ہوں مومنین سے کہ دیکھیں جو سسٹم بنایا گیا ہے اس میں اپنی آئیڈیولوجی نہ لائیں پلیز. گھر کی مجالس کو کہا گیا ہے، گھر کی مجالس پہ تاکید ہے. آٹھویں امام نے گھر میں مجلسیں کی ہیں، چوتھے امام نے گھر میں مجلسیں کی ہیں. تو اب یہ کیجیے گھر میں مجلس نہیں ہونی چاہیے، نہیں، گھر میں مجلس ہونی چاہیے. یہ قاعدہ قانون جو اس ملک کا ہے، یا قاعدہ قانون، اس کو فالو کریں بالخصوص آج کے دور میں. اور جب اگر نہیں ہوتا ہے تو آپ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 1000 کو بلائیں اور نام و نمود کریں اور ہزاروں ڈالر خرچہ کریں. یہ تو امام حسین نے نہیں کہا ہے. جتنی آپ کی حیثیت ہے اتنے میں آپ مجلس حسین کو برپا کریں. ہاں، یہ بات الگ ہے کہ حسین کی فرشدہ بچھانے کے لیے گھروں میں لوگوں نے اپنی اولادوں کو بیچا ہے. یہ بھی شیعہ تھے. آپ دیکھیں آج امام بارگاہوں میں لوگوں کھڑے ہو کے چندہ مانگنا پڑتا ہے، پیسے دیجئے، پیسے دیجئے، پیسے دیجئے. ہمارے ہم کہاں چلے گئے ہیں؟ اور ایک دور ایسا تھا کہ اپنی اولادوں کو بیچ کر لوگ فرشدہ بچھاتے تھے. اس کے بعد ہوا کیا کہ 2 مہینے 8 دن کی 2 مہینے کی مجالس جو ہوتی ہے، یہ کوئی ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا کلچر نہیں، 8ویں امام کے دور سے چلا ہے. وہ چوتھے امام نے سالوں مجلسیں کی ہیں کہ بھائی ویکینڈ میں مجلس ہونی چاہیے، اپنی سہولت کے لیے ویکینڈ میں مجلسیں کر دو اور سارا دن جانے دو، چاہے اس درمیان میں شہادت آ جائے، چاہے اس درمیان میں ہم ویکینڈ میں جائیں گے. یہ ویکینڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ عزاداری صرف 2 مہینے کی ہے. آپ 12 مہینے میں 2 مہینہ 60 دن صرف ہوتا ہے. اگر 60 دن بھی امام حسین کو 1 گھنٹہ نہیں دے رہے ہیں تو پھر آپ کس منہ سے شفاعت کے لیے جائیں گے؟ کس منہ سے آپ امام حسین کے سامنے جائیں گے؟ 8ویں امام نے 2 مہینے رکھا تھے. 8 دن جو یہ بڑھا ہے، یہ ہمارے علماء نے بعد میں بڑھایا تھا صرف اس سے کہ کوئی خوشی کی تاریخ 9 ربیع الاول آ رہی تھی اور 11ویں امام کی شہادت کی تاریخ آ رہی تھی. تو یہ 10 دن جو بڑھا ہے، 28 صفر کو ایران عراق میں ختم ہو جاتی ہے ازا، لیکن ہم نے 10 دن بڑھا لیا ہمارے علماء نے تاکہ ہم خوشی پر جا کے ازا کو ختم کریں. لیکن ہے روایت میں 28 صفر تک عزاداری سید الشہداء ایران عراق میں 1 دن بھی ناغہ نہیں ہوتی ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ امام بارگاہوں میں 2 مہینے کم سے کم لگاتار مجلسیں کریں. مجھے مجمع نہیں آتا ہے تو جمعے میں مجمع نہیں آتا تو جمعہ بھی بند کر دیں. آپ جماعت میں مجمع نہیں تو آپ جماعت بھی بند کر دیں. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. یہ امام زمانہ پوچھیں گے بھائی آپ مجمع کے لیے پڑھ رہے تھے یا میرے لیے پڑھ رہے تھے؟ تو ہمیں چاہیے کہ جو سسٹم بنا ہوا ہے اس کو نہ بگاڑیں. بالخصوص اگر وہ سسٹم ائمہ کی طرف سے آیا ہے تو اپنی آئیڈیولوجی، اپنی ایکسکیوز، اپنے سہولت کے لیے آپ اسے تبدیل نہ کریں. ہاں، گھروں میں مجالس کیوں برپا ہوتے ہیں؟ ہمارے آباء و اجداد نے، مولا علی نے نہج البلاغہ میں کہا کہ جو چیزیں آباء و اجداد نے تمہاری اچھی کی ہیں اسے فالو کرو، اس لیے کہ وہ تم سے زیادہ تمہارا خیال کر کے گئے. تو گھروں میں مجلسیں رکھی کیوں گئیں؟ گھروں میں مجلسیں کیوں رکھی گئیں؟ اس لیے رکھی گئیں کہ آپ کے یہاں برکت ہو، شہزادی کی نظر کرم ہوگی تو نسلیں ٹھیک ہو جائیں گی. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، چونکہ چوتھے امام نے گھر میں مجلس کیا، مسجد نبی موجود تھی لیکن مسجد نبی میں چوتھے امام نہیں گئے کہ چلو مسجد میں کرتے ہیں. گھر میں مجلس کی، اپنے گھر میں فرش ازا بچھایا ہے. اپنے گھر میں آپ دیکھیں کہ اس ذاکر کی کتنی قیمت ہے کہ خود کائنات کا مالک، کن فیکن کا اختیار رکھنے والا معصوم امام نیچے بیٹھ رہا ہے اور ایک خطا کار خطیب جو ہے اوپر جا رہا ہے. اب اس سے زیادہ اور کیا بلندی کسی کو مل سکتی ہے؟ تو اس لیے رکھا. دوسری بات یہ کہ گھر کی مجالس میں جو لوگ مجالس کرتے ہیں، چاہے وہ خواتین کر رہی ہوں چاہے وہ، اس میں آپ اپنے کمال نہ دکھائیں کہ ہم اچھا مرثیہ پڑھتے ہیں. نہیں، جو جنریشن نئی ہے، جیسے فرح بہن آپ اپنے گھر میں مجلس کر رہی ہیں، آپ کے بچے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو انوالو کریں، انہی سے تبرک منگائیں، انہی سے کہیں جی تم بچھاؤ فرش ازا. اور انہی سے اگر بیٹی ہے، عورتوں کے ملے تو بیٹی ہے، مردوں کے ملے تو بیٹا ہے، تو اسے کہیں تم پڑھو، بھلے وہ نہیں تم 2 شعر پڑھو،
نہیں تم ماتم کرو، نہیں تم تبرک کھلاؤ. ان بچوں کو انوالو کریں مجالس میں. جب آپ انوالو کریں گے تو ان کے ذہنوں میں ہوگا کہ نہیں جی ہمارے ابا ملس کرتے تھے، ہماری ماں ملس کرتی تھی. اس طرح سے ہمیں اور آپ کو آج کے دور میں، اور خاص کر نارتھ امریکہ اور اس یورپ کے دور میں جہاں پہ ڈفرینٹ کلچر کے لوگ رہتے ہیں، یہ ہمیں کرنا پڑے گا. جو گھروں کی مجالس موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر بھی خواتین کی مجلسیں ماشاء اللہ سے بہت زیادہ ہیں، کافی ایکٹیو ہیں.